بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 6، کوسچن نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے کوسچن نمبر 2۔ وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ واٹ آر رسلز ویوز اباؤٹ دا پرابلمس آف لائف؟ رسل کا کیا ویو تھا پرابلمس آف لائف کے بارے میں؟ رسل ہیز ٹرائیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمس آف لائف لائک اے سائنٹسٹ۔ رسل جو تھا اس کو جو بھی وہ پرابلم دیکھتا تھا سوسائٹی میں، اس کا وہ بہت زیادہ ڈیپ اس کی جو ہے وہ اس کو آبزرو کرتا تھا، بالکل ایک سائنٹسٹ کی طرح۔ جس طرح ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی پرابلم پیش آتا ہے تو وہ اس کا بہت ڈیپلی مشاہدہ کرتا ہے نا، تو بالکل رسل بھی اسی طرح سے کرتا تھا۔ کوئی بھی سوسائٹی کا مسئلہ ہے اس کو وہ بہت ڈیپلی دیکھتا تھا۔ The writer has studied these problems of societies all over the world۔ پھر وہ مسئلہ جو وہ دیکھتا تھا اس کو وہ بہت زیادہ پوری سوسائٹی میں، پوری دنیا میں دیکھتا تھا کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ اب اس نے کن کن مسائل کو دیکھا ہے؟ دا پرابلم آف وار ان دا ورلڈ، بہت ڈیپلی وہ اس چیز کو، اصل میں نا بچے وہ وار کو ناپسند کرتا تھا۔ اس دوران بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھیں، وہ امن کو پسند کرتا تھا، جنگ سے نفرت کرتا تھا۔ اس لیے اس دوران پرابلم جو تھی وہ وار کی تھی، جنگ کی تھی، تو اس نے اس چیز کو دیکھا کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں۔ دا نیڈ فار ڈیموکریسی، وہ اس چیز کو دھیان دیتا تھا کہ لوگوں کو ضرورت ہے ڈیموکریسی کی۔ ڈیموکریسی ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر عوام کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اینڈ سیفٹی آف مین کائنڈ فرام ڈکٹیٹرشپ، اور وہ لوگوں کو، انسانیت کو بچانا چاہتا تھا ڈکٹیٹرشپ سے۔ ڈکٹیٹرشپ ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں عوام کی بات کو نہیں مانا جاتا، اس لیے وہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ The writer has given his suggestions for the solution of problems that mankind is facing in the world۔ رائٹر جو ہے وہ سجیشنز دیتا ہے، جو بھی وہ پرابلمس دیکھتا ہے اس کے سلوشن کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سجیشنز دیتا ہے۔ رسل ڈس لائکس کریلٹی، رسل ظلم کو ناپسند کرتا تھا ان دا ورلڈ، دنیا میں، اینڈ مس یوز آف پاور ان دا سوسائٹی، اور وہ اس چیز کو بھی بہت ناپسند کرتا تھا کہ اگر کسی کے پاس پاور آ گئی ہے تو اس کا مس یوز کرے۔ اور ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس پاور آ گئی تو وہ دوسرے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتا تھا رسل۔ He condemns cruelty that one group of people shows to the other groups because of their religious and political differences۔ ریلیجیس اور پولیٹیکل ڈفرینسز کے بنا پر وہ دوسرے چھوٹے لوگوں پر ظلم کرنے کی مذمت کرتا تھا، ڈس لائک کرتا تھا۔ Sometimes these differences cause wars and widespread disaster among nations، کیونکہ انہی ڈفرینسز کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑے مسائل، تباہیاں ہو جاتی تھیں، جنگیں ہو جاتی تھیں، اسی لیے وہ چاہتا تھا ہر طرف امن رہے۔ The writer is of the opinion that people should not be forced to accept the views of other people۔ رائٹر کا یہ خیال تھا کہ کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ویوز کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا رائٹ آف اسپیچ ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے بول سکے، اپنے ویوز کو ڈسکس کر سکے۔ دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ہیو فری چوائس، ان کو اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے، ان کے پاس فری چوائس ہونی چاہیے، جو بھی مرضی وہ کریں فریلی۔ دے شوڈ بی فری ٹو ہیو دیئر ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اوپینینس، ان کے ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل اوپینینس دینے کا بھی ان کی فری چوائس ہونی چاہیے۔ دے مسٹ ہیو رائٹ، ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہونا چاہیے، ٹو ڈسکس دیئر پرابلمس اور ویوز ان اے سویلائزڈ اینڈ پیسفل وے، ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرابلمس کو اور اپنے ویوز کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ان کے مائنڈ میں ہے، ان کو وہ سویلائزڈ طور پر بیان کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر ہے لکھا ہوا پیس، پراسپیرٹی اینڈ پروگریس۔ یہ تین چیزیں جو تھیں، یہ رسل ان تینوں چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ فورس کرتا تھا کہ لوگوں کے پاس، لوگ سکون سے رہیں، امن سے رہیں، پراسپیرٹی، خوشحالی ہو، سکون ہو۔ نیکسٹ ہے پیس، پراسپیرٹی فار ایوری ون ایوری ویئر، ہر طرف سکون ہو، ہر طرف خوشحالی ہو، ہر ایک کے لیے، ہر جگہ پر۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کوٹیشنز اپنے جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے واٹ ڈز رسل سے اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا، میں ویسے آپ کو ان کا اوور ویو دے دیتی ہوں۔ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹ
کر رہا ہوتا ہے ایک انسان سب لوگوں پر اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی، عوام کی بات کو امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ اور ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، عوام کی بات کو مانا جاتا ہے، عوام اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتی ہے ووٹ کے تھرو۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا، صرف ایک انڈیویجول یا گروپ آف انڈیویجول ہوتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس میں رائے جو عوام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کی ڈیفینیشن پڑھ لی، یہ دونوں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے اور اپنے کوشچن میں ضرور ایڈ کرنی ہے۔ کوشچن کی طرف آتے ہیں، واٹ ڈز رسل سے اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ؟ یہ دو سسٹم آف گورنمنٹس کے نام ہیں۔ ڈیموکریسی رسل کو پسند تھی، ڈکٹیٹرشپ نہیں پسند تھی، کیونکہ ڈیموکریسی میں عوام کی بات کا خیال رکھا جاتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ The world has undergone different system of government such as democracy, dictatorship and kingship۔ وہ کہتا ہے جی کہ لوگ جو ہیں، دنیا جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹم آف گورنمنٹ سے گزرتی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جاتا ہے، کبھی ڈیموکریسی اور کبھی کنگشپ۔ کنگشپ بہت پہلے ہوتا تھا جس میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، وہ دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کرتا تھا اور اس کی بات کو امپورٹنس دی جاتی تھی۔ However, the two most famous and frequent have been democracy and dictatorship، لیکن زیادہ تر یہی دو یوز ہوتے ہیں۔ In fact, throughout history, there has been a hide and seek between democracy and dictatorship۔ hide and seek مطلب چھپن چھپائی، کبھی ڈیموکریسی آ جاتے ہیں، کبھی ڈیموکریسی اینڈ کبھی ڈکٹیٹرشپ۔ Every country has its own political setup، ہر کنٹری کا اپنا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے۔ As far as Russell's views about democracy and dictatorship، جہاں تک رسل کے ویوز ہیں ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں، he clearly condemns dictatorship and praises democracy۔ وہ واضح طور پر ڈکٹیٹرشپ کی مذمت کرتا ہے، ڈس لائک کرتا ہے، اور ڈیموکریسی کی تعریف کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ He says that democracy allows the individual the freedom of speech and expression۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہر انڈیویجول کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ جو مرضی بول سکے۔ ڈکٹیٹرشپ ٹیچز us cruelty، ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہمیں ظلم سکھاتی ہے، جیسا کہ ڈکٹیٹوریل کنٹریز لائک ہٹلرز جرمنی have often started destructive wars that always prove harmful and useless۔ کیونکہ پہلے جب ورلڈ وار 1-2 ہوئی تھی جس کے اندر ہٹلر نے بہت ظلم کیا تھا، تو تب بھی یہی والی گورنمنٹ تھی، اور یہ جو ہوئی تھیں جنگیں یہ بالکل یوز لیس اور بڑی ہارمفل تھیں، اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ کو نہیں پسند کرتا۔ Democracy on the other hand has always loved peace and tried to serve mankind۔ اور ڈیموکریسی کو وہ اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں عوام کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں لوگوں کو امن، خوشحالی سکھائی جاتی ہے، خوشحالی سے رہنا سکھایا جاتا ہے، اس میں لوگ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، and try to serve mankind۔ یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ رسل نہیں پسند کرتا صرف اس لیے کیونکہ اس میں امن اور خوشحالی نہیں سکھائی جاتی۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کی کچھ پکچرز ہیں، اور اس کے بعد ہے بچے کمپیریزن موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے 2-3 پوائنٹس آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی میں کیا ہے جی، پیپل آر ڈسکسنگ آئیڈیاز اینڈ ڈیبیٹنگ واٹ دے وانٹ، یعنی کہ ڈیموکریسی میں لوگ جو چاہے وہ بول سکتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیموکریسی میں جو اوپینینز ہیں وہ لوگ دے سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈیموکریسی ایوری ون ان دا کمیونٹی کین ہیلپ ٹو چینج دا لاز، ہر ایک جو ہے کمیونٹی میں وہ ہیلپ کرتا ہے لاز کو چینج کرنے کی، لیکن ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے کمپیریزن اور ڈیفینیشن ضرور ایڈ کرنی ہے، کوٹیشن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ کا کوسچن اچھا سا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اوکے کلاس، یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔